السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل المومنین۔ لاسٹ ویڈیوز میں سورہ کہف کے 3 واقعات مکمل ہو گئے تھے، اور آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے سورہ کہف کا چوتھا اور آخری واقعہ، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک عظیم سلطنت سے نوازا تھا اور انہیں علم، طاقت اور ایسے تمام وسائل مہیا کیے تھے۔ ذوالقرنین نے نیکی اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آس پاس کے ملکوں کو فتح کرنے کا مشن بنایا۔ ان کا پہلا سفر مغرب کی طرف تھا۔ وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور تمام ملکوں پر فتح حاصل کرتے ہوئے مغرب یعنی پشچم دشا کے آخر تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر سورج ڈوبنے کے وقت انہیں محسوس ہوا جیسے سورج کیچڑ کے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں پر انہیں ایک ایسی قوم ملی جو کافر تھی۔ ذوالقرنین نے اس قوم کو وعظ و نصیحت کے ذریعے اسلام کی دعوت اور تعلیم دی، اور جن لوگوں نے قوم میں فساد مچایا تھا انہیں سزا دی۔ پھر انہوں نے اپنے دوسرے مشن کی تیاری کی اور مشرق یعنی پورب کی طرف روانہ ہوئے، اور تمام ملکوں پر فتح حاصل کرتے ہوئے مشرق کے آخر تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن پر اللہ تعالیٰ نے سورج کی گرمی سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ جب سورج نکلتا تو وہ غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے، اور جب سورج ڈوبتا یعنی رات ہوتی تبھی وہ باہر نکل کر آتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جیسا مغرب والوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی انہیں اسلام کی دعوت اور تعلیم دی اور فساد مچانے والوں کو سزا دی۔ پھر انہوں نے اپنے تیسرے مشن کی تیاری کی اور شمال یعنی اتر کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام علاقے فتح کرتے ہوئے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتی تھی۔ اب ذوالقرنین نے ان سے کیسے بات کی، یا تو اشاروں سے یا پھر کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس قوم کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ان 2 پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ہے، یاجوج ماجوج، جو لوٹ مار اور قتل و غارت کرتی ہے اور زمین میں فساد مچاتی ہے۔ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ لوہے کی چادروں سے دیوار بنا کر اسے دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر بلند کر دیا۔ پھر لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا بہا دیا، جس سے یہ دیوار بہت ہی مضبوط ہو گئی۔ یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ فرینڈز، یہ بہت ہی بڑا کام تھا۔ اتنی چوڑی اور پہاڑ کی بلندی کے برابر اتنی اونچی لوہے کی دیوار بنانا، پھر اتنا سارا تانبا اکٹھا کر کے اسے پگھلانا، پھر پگھلے ہوئے تانبے کو اتنی اونچائی پر لے جا کر دیوار پر ڈالنا۔ اس دیوار کو بنانے میں بھرپور فن تعمیر، ٹیکنالوجی اور وسائل کا استعمال ہوا۔ اس حیرت انگیز کام کو انجام دینے کے بعد ذوالقرنین نے کہا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے۔ فرینڈز، یہی مین پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے ذریعے سکھانا چاہتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی پاورفل ہو، اسے اپنے ہر کام کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذوالقرنین آگے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دیوار بن گئی ہے، لیکن جب میرے رب کے وعدے کا وقت یعنی تباہی یا قیامت کا وقت آئے گا، تب وہ اس دیوار کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر آ جائیں گے اور پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری بھیجے گا جس سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ سو فرینڈز، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہیں پر پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔